وحده بتنور وتبغض في الجمال والكمال وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل صد احترام مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر شاگرد، میرے نبی کا ہر صحابی مقام والا بھی ہے، رتبے والا بھی ہے، شان والا بھی ہے، کمال والا بھی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر مقام ہے تو وہ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کا مقام، رتبہ ہر ایک اپنی جگہ پہ نمایاں نظر آتا ہے. اگر کسی ایک کا بھی بندہ مطالعہ کرے قرآن و سنت کی روشنی میں
تو صحابہ ہر ایک صحابی نمایاں نظر آئے گا، کمال میں، جمال میں، رتبے میں، مقام میں، شان میں۔ ارادہ بنا آج کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، فرمایا میرا خالد وہ ہے جو اللہ کی تلوار ہے۔ علیحدہ گفتگو کرنے کا حاصل یہ بھی ہے کہ کم از کم ہماری نسل کو، آنے والی نسل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کا، شان کا پتہ چلے۔ آج باطل اس انداز میں پہنچ چکا ہے کہ ہمارے نوجوان جو صرف انگلش سے واقفیت ہے، تاریخ کے اوراق کو پر عبور ہے، یا ان لوگوں سے اپنے آپ کو مغلوب سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں پر سے متاثر ہوتے ہیں جو کتابوں کا، تاریخوں کا ڈھیر لگا کے وہ باتیں نکال رہے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے نقائص لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس شکنجے میں، اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا، پیغمبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تاریخ کے اوراقوں میں گندی مکھی کی طرح جس طرح وہ گند پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈ کر عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ فخر بھی کرتا ہے کہ میرے شاگرد، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، میرے شاگرد اتنے زیادہ ہیں، پورا پاکستان چھان مارو، ہر جگہ میرے شاگرد ملیں گے، میرے شاگرد، میرے شاگرد۔ اس بے وقوف کی عقل اتنی کام نہیں کرتی کہ تو اپنے شاگردوں پر فخر کر رہا ہے۔ تیرے شاگرد پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں جن کو تو نے غلط صحیح پڑھایا، اور پیغمبر کے شاگرد، امام الانبیاء کے شاگردوں پر بچھاڑ شروع کرتا ہے، تو کیا معنی بنا کہ تو علیاذ باللہ بڑا محقق کے اثر ہے کہ تیری تعلیم اتنی ہے، تیرا شاگرد نہیں پھسل سکتا۔ علیاذ باللہ پیغمبر کے شاگرد صحابہ دین سے پھسل گئے تھے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ، ایک علیحدہ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ آج جو بات عرض کرنے لگا ہوں، سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان سے پہلے کی کیفیت، ایمان لانے کے، اسلام لانے کے بعد کی کیفیت، اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ العزیز دونوں باتیں عرض کروں گا۔ ذرا مل کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ تعارف کرانے لگا ہوں، تعارف کرا کے بعد کیونکہ سمجھ صحیح معنی میں آ جائے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار کے بیٹے ہیں، آپ کا قد بھی بہت لمبا۔ صحابہ کرام میں اگر آپ کے قد کی تھوڑی ترتیب بنتی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور بڑے حق کی تبدیلی کا جب مسئلہ آیا، اس نے قریش مکہ کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ایک سال پورے قریش والے چندہ اکٹھا کریں،
جو کچھ کرے پورا مکہ پورے قریش مل کر بیت اللہ کا غلیف چڑھایا کریں گے، اور 1 سال میں اکیلا بیت اللہ کا غلیف چڑھاؤں گا، اتنا مالدار ہے۔ اس لیے ولید سے اس کا لقب وحید بن گیا، اکیلے کام کرنے والا سردار ہے۔ یہ وہی ہے، ایک مرتبہ میرے پیغمبر کی خدمت میں جب کچھ کافر آئے اور یہ سرغنہ بن کے آیا تھا ولید، آ کے کیونکہ مالدار بہت تھا، مکے میں اس کا مقابلہ مالداری میں، طاقت میں، اولاد بھی اس کی سب سے زیادہ تھی، مالدار بھی سب سے زیادہ تھا، اولاد میں، مال میں اور بول، اولاد بھی بڑی فرما بردار، یہ نہیں تھی کہ اس کی اولاد فرما بردار نہیں تھی، اولاد بھی اس کی بڑی فرما بردار تھی۔ تو خیر جو بات عرض کر رہا تھا، اس نے آ کے میرے پیارے پیغمبر سے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ کو یوں نہیں روکتے کہ آپ رک جائیں، اپنی تبلیغ نہ کریں، صرف ایک بات ہماری مان لیں، آپ جو یوں کہتی ہیں یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہبل، یہ فلاں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوں کہنا صرف آپ چھوڑ دیں، یہ مطالبہ تھا۔ بات سمجھ آئی؟ بھی یہی مطالبہ تھا، یوں کہنا چھوڑ دیں۔ آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے اشاعت و توحید و سنہ والوں کو، اور جی فضائل بیان کیا کریں نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، قربانیوں کے، یہ توحید والا مسئلہ جو ہے نا، یہ ذرا نرم رکھیں، اس کو یہ ذرا چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بات بنتی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بنتی کوئی نہیں۔ خیر بہرحال یہ علیحدہ گفتگو ہے جس طرف میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ سفر لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، منزل میری بہت دور ہے، توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر سے مطالبہ سمجھ آیا؟ ہم آپ کو یوں نہیں کہتے آپ نبوت کا اعلان نہ کریں، ہم آپ کو یوں نہیں کہتے آپ تبلیغ نہ کریں، صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں آپ انہیں یوں کہنا چھوڑ دیں کہ یہ کچھ اوچی بول پو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوں کہنا چھوڑ دیں۔ بدلے میں کہنے لگا آپ اس طرح کریں، آپ جو علاقہ چاہیں وہ میں دوں گا، جتنی زمین چاہیں میں اکیلا دوں گا، جتنا مال چاہیں میں دے دوں گا، سونے چاندی سے آپ کے گھر کو بھر دوں گا، ہیرے جواہرات سے۔ آپ بولیے تو صحیح، میرے پیارے پیغمبر کی شفقت اور مہربانی پہ قربان جانا۔ میرے نبی نے فرمایا ولید میری بات سنے گا تم؟ کہا جی بالکل سننے کے لیے آیا ہوں، بتائیے نا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ذرا بیٹھیے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نہیں سمجھ آئی۔ پیغمبر کی زبان ہو، رب کا قرآن ہو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، روتا رہا۔ میں کیونکہ تفصیل وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جاؤں، انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو میرے نبی نے جو اسے قرآن پڑھ کے سنایا وہ سنا کے اس کا صرف ترجمہ کروں گا۔ آج میں جس طرف جانا چاہتا ہوں اللہ کرے اس مقام تک میں پہنچ جاؤں۔ توجہ کرنی ہے، میرے نبی نے قرآن پڑھا، اب یہ جب واپسی گیا نا اپنے قبیلے میں، توجہ کرنی ہے، جب یہ وہاں پہنچا تو علاقے والوں نے اس سے سوال کیا اچھا ذرا بتلا کیا کر کے آیا ہے، کیا سن کے آیا ہے، کیا مطالبہ ہے؟ اس نے وہ جواب دیا، ذرا اونچی سبحان اللہ کہیے، سنا۔ کہنے لگا واللہ لقد سمعت من محمد کلاما، واللہ لقد سمعت من محمد، واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن
کہنے لگا ربی کعبہ کی قسم ہے او قریشیو، یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے جو تم نے کہا ہوا ہے یہ گھر بناتے رہتے ہیں، گھر لکھتے رہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ تو موتی پروے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، اس کلام کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں۔ یارو اگر سننا چاہتے ہو میں ولید کہتا ہوں آپ کی زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اتنی بات کرنے کے باوجود بھی پیسوں کا گھمنڈ ہے، جائیداد کا گھمنڈ ہے، وراثت کا گھمنڈ ہے، دولت کا گھمنڈ ہے، لیکن ایمان نہیں لے آیا، کیونکہ ایمان کی دولت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ توجہ ایمان والے، میں اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ رب فرماتے ہیں سونا میں نے ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت صحابہ کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت شیخوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں نے ہدایت ولیوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر میں اللہ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا تو کنان کبھی بھی جہنم میں نہ جاتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اگر میں ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا نوح علیہ السلام کی بیوی کبھی بھی جہنم میں نہ جاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی۔ اگر ہدایت میں نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا اور کائنات والوں پھر سمجھ لو ابراہیم علیہ السلام کا بابا آزر کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر میں ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا میرے پیغمبر کا سگا چچا ابو طالب کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر میں ہدایت صحابہ کے ہاتھ میں رکھتا، ولیوں کے ہاتھ میں رکھتا، فرمایا نہیں نہیں، ہدایت میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ اندر کے راز میں اللہ جانتا ہوں کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ جس کا ضمیر ہدایت کی طرف آ جائے، جس کا رخ ہدایت کی طرف مڑ جائے، جس کے دل کی اندر طلب تڑپ پیدا ہو جائے، میں اللہ اسے ہدایت دیا کرتا ہوں۔ اگرچہ بلال حبشے سے چلا کر پیغمبر کے قدموں میں دے دیتا ہوں، اگر ہدایت میں اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا، سلمان کو فارس سے چلا کر پیغمبر کے قدموں میں نہ بھیجتا، میرا پیغمبر میں نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میری مرضی جسے چاہوں ہدایت دے دوں، میری مرضی آئے جسے چاہوں ہدایت نہ دوں۔ توجہ یہ ولید کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہے سورۃ زخرف ہے، کہنے لگا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ پیغمبر سے قرآن سن کے بھی آیا اور اس قرآن کی دل و تصدیق بھی کر رہا ہے، مجبوراً یوں بھی کہہ رہا ہے او کائنات والو واللہ لقد سمعت، اللہ پاک کی قسم ہے جو میں سن کے آیا ہوں، من محمد کلاما، جو کلام پیغمبر سے سن کے آیا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے ما ہوا من الکلام، ما ہوا من الکلام الانس ولا من کلام الجن،
نہ انسانوں کی کلام ہے نہ جنوں کی کلام ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا تو مکے کے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیتا، یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیتا، مالدار کو بناتا، سرداروں کو بناتا، ایک یتیم بچے کو بنا دیا۔ توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین کا کرنا ہے، اس کا بیٹا ہے، نام اس کا بھی ولید ہے، ولید بن ولید میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، ایمان لے آیا، عرض کر رہا تھا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا، اللہ کی قدرت، ولید ایمان لے آیا، رات دن تڑپ دل کے اندر موجود ہے، میرا بھائی خالد بھی ایمان لے آئے، اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ توجہ ایمان والے، میرے نبی امام الانبیاء جنگ بدر میں چلے گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارات کرنے لگا ہوں۔ خالد بن ولید کی زندگی ایمان سے پہلے والی، ایمان سے پہلے بھی بڑے بہادر ہیں، دلیر ہیں، شجاعت ہے، تلوار کے بڑے چلانے کے ماہر ہیں، بڑے تیر انداز ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خالد وہ ہے جو ایمان سے پہلے بھی جس جنگ میں یہ شامل ہوا ہے کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، ایمان کے بعد تو اللہ نے اور طاقت عطا فرما دی اور جذبہ عطا فرما دیا۔ آپ کسی جنگ میں گئے ہیں اور شکست تو آپ کے مقدروں میں اللہ نے لکھی نہیں ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا کون؟ خالد ابن ولید جنگ بدر میں میرے پیغمبر کی مخالفت میں گئے، جنگ احد کا مارکا آیا۔ توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک گھاٹی پہ کھڑا کیا گئے، میرے نبی نے فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا، 50 صحابہ ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے، اللہ کا کرنا، مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح آئی، کافر دوڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ خالد کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے اپنے انداز سے جو سورس لڑا کے اپنی معلومات کے ذریعے جو معلوم کیا ہے، آقا خالد آیا ہے، قافلہ لے کر آیا ہے، کچھ دستے لے کر آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی خالد نے حملہ نہیں کیا، کسی صحابی نے کہہ دیا اللہ کے رسول سارے بھاگ گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، خالد پیٹھ دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی جنگ کو فتح نہ سمجھو جب تک کہ خالد حملہ نہ کرے، خالد میدان چھوڑ کر چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور کہیں نہ کہیں سے حملہ کرے گا، اس کے حملے کی انتظار کرو۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی جب کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، مال غنیمت چھوڑ کے دوڑ رہے تھے، اپنی جان بچانے میں پڑے ہوئے تھے، دوڑ رہے تھے۔ خالد نے اپنا دستہ لیا، دوسری طرف سے اس پہاڑی سے آیا، آ کر سب سے پہلے جو پہاڑی پر کھڑے ہیں انہیں شہید کیا۔ اسی انداز میں دھاوا بول دیا، صحابہ کرام جیتی ہوئی جنگ، آپ صحابہ کے بھی پاؤں اکھڑنے لگ گئے ہیں، کتنے صحابہ شہید ہو گئے سیدنا خالد کی وجہ سے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی موقع ہے میرے پیغمبر کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، وہی موقع ہے میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہی موقع ہے جو صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہیں، سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے اسی وقت فرمایا او میرے صحابہ
میں نے کہا تھا خالد جنگ ہار کے جاتا نہیں ہے، خالد دوڑنے والا نہیں ہے، دوڑانے والا ہے۔ وہی موقع ہے جس موقع پر ایک بندے نے اسی وقت کہا تھا سیدنا ابو سفیان، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا او لوگو اولنا عزا ولا عزا لکم، ہم نے جنگ اس وجہ سے جیتی ہے کہ عزا ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ذرا بلند آواز سے اعلان کر، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس ہمارا رب ہے، تمہارے پاس رب کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، اس لیے انشاءاللہ جنگ فتح ہم ہی کریں گے۔ وہی موقع ہے جس موقع پر اس نے یوں بھی کہہ دیا او ٹھیک ہے قتلانا و قتلاکم سوا، ہم نے بدلہ لے لیا ہے، جس طرح بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے تھے، اس طرح تمہارے بھی یہاں 70 مارے گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، برابری کیسے ہوئی؟ تمہارے جو مرے ہیں جہنم میں گئے ہیں، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں جنت میں چلے گئے ہیں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا خالد بن ولید کی بہادری، دلیری، شجاعت۔ توجہ ایمان والے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کا واقعہ موجود۔ سیدنا خالد بن ولید ایمان نہیں لے آئے، اور صحابہ کرام جب حدیبیہ کے مقام پہ میرے نبی لے کر پہنچے ہیں، ادھر سے اجازت نامہ نہیں مل رہا۔ واقعہ مشہور ہے، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ کچھ کافروں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جا کر پیغمبر کی نقل و حرکت ذرا نوٹ کر کے آؤ، ادھر صلح پر دستخط ہو رہی ہے، ادھر جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا سرغنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے، خالد خود فرماتے ہیں میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دوں، موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہی ہیں، خالد کہتا ہے میں نے تلوار نیام سے نکالی، آگے گیا، جو ہی کیا دیکھتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، صحابہ بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوئی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان کے فرشتے اللہ کے رسول اور پیغمبر کے صحابہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا میرا ارادہ ترک کر دیا، تلوار پھر نیام کے اندر رکھی۔ توجہ 7 ہجری آئی، عمرۃ القضاء کے لیے میرے پیغمبر آئے۔ خالد بن ولید کو پتا چلا کیونکہ معاہدے میں طے ہو گیا تھا، اس صلح نامے میں طے ہو گیا تھا اگلے سال آنا ہے۔ خالد نے اپنے گھر والوں سے کہا ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے، نفرت اتنی ہے۔ توجہ ایمان والے، میں گھر میں موجود ہوں، مکے میں موجود ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر آئے، صحابہ آئے، بڑے مزے سے بیت اللہ کا طواف بھی کریں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، حجر اسود کو بوسے بھی دیں، آب زمزم بھی پئیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب یہ واپسی آئیں گے پھر میں آ جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر 7 ہجری کو اللہ کے پاک پیغمبر مکے میں آئے، صحابہ ساتھ ہیں، میرے نبی نے عمرہ کیا ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ جب آپ اپنے بالوں کو کٹوانے لگے ہیں، بال کٹوانے لگے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بال مبارک کاٹ رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا جاؤں، 7 ہجری ہے، عمرۃ القضاء ہے، احادیث کی تمام کتابیں اٹھاؤ،
میرے نبی کے بال مبارک کاٹنے والے کا نام امیر معاویہ ہے، میرے نبی کے ناخن مبارک کاٹنے والے کا نام اونچا بولی امیر معاویہ ہے۔ اب کوئی بندہ تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے کہے نہیں جی امیر معاویہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آیا تھا، میرا سوال ہے جب ایمان نہیں لائے تھے میرے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں کیوں فرمایا معاویہ میرا کہاں ہے، اسے لے آؤ، آج میں محمد کے بال امیر معاویہ اتارے گا۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، توجہ ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی، یہ اس لیے آج ضرورت پیش آئی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ایک صحابی کا تذکرہ کرتا رہوں گا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ہر ایک کی عظمت ہے، کیونکہ وہ ان کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ نئی عظمت تو پیغمبر کے صحابہ کی عظمت نہیں ہے، توجہ ہے۔ اگر نام پوچھے جائے تو 10 15 20 سے اوپر نام ہی نہیں آئیں گے، اتنی تعلیم ہے۔ توجہ، یہ ہمارے محسن ہیں۔ آج ہم اگر مسجد میں محفوظ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تو یہ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ توجہ، اونچی ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جب بال مبارک کٹوائے، آپ نے احرام کی چادریں کھولنے سے پہلے میرے نبی نے ولید کو بلایا، ولید ابن ولید، سیدنا امیر معاویہ کا باپ بھی ولید نام ہے، بھائی کا نام بھی ولید ہے۔ توجہ کرنی ہے، آپ نے اس ولید کو جو پیغمبر کا غلام ہے، امیر معاویہ کا بھائی ہے، آپ نے اسے بلایا، فرمایا بتلائیے خالد کہاں ہے؟ توجہ، خالد ابن ولید کا بھائی ساتھ سیدنا ولید کا کرتے ہیں، آقا پتہ چلا ہے آپ کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے وہ دور چلا گیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سے ولید کہنے لگا آقا میرے بھائی کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا ولید جی یا رسول اللہ، فرمایا ایسا ذہین آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، ایسا شجاعت والا آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، ایسا بہادر آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے اور اپنے شجاعت اور بہادری اسلام پہ قربان کر دے تو میں محمد کو فخر محسوس ہوگا، میں محمد کو خوشی ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر ادھر بول رہے ہیں، یہ بھائی ولید خط لکھ رہا ہے، جب آپ کی واپسی ہوئی ہے اس نے خط کسی آدمی کو دیا، جا میرے بھائی خالد تک پہنچا دینا۔ آگے پھر اپنے الفاظ لکھے ہیں، خالد کسی کے ایمان لانے کی کسی کو خوشی ہوگی، خالد تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے ایمان لانے کی خوشی دونوں جہانوں کے سردار کو ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ خالد اب دیر نہ کر، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپسی آئے، خط دیا گیا، خط پڑھائے، آپ نے مکے میں گشت کرنا شروع کر دیا۔ کیوں نہ میں پیغمبر کے پاس جاؤں، پر اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ کسی کو لے کر جاؤں گا۔ خالد فرماتی ہے جب میں نے خط پڑھا ادھر پھر نقشہ میرے سامنے شروع ہو گیا کہ جنگ بدر کے اندر ہم زیادہ تھے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ تھوڑے تھے، پھر بھی فتح انہیں ہوئی، احد کے میدان پر فتح انہیں، خندق کے میدان پر فتح انہیں، ہر مقام پہ فتح انہیں ہوئی۔ اپنے باپ کے الفاظ بھی یاد آئے، یہ کلام کسی انسان و جن کا نہیں ہے۔ سیدنا خالد فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ سیدنا خالد فرماتے ہیں میں چلا گیا، سامنے مجھے صفوان بن امیہ نظر آیا، میں نے کہا صفوان میرا ارادہ بن گیا ہے اسلام لانے کا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لوگ ایمان اپنے کو چھپا کر رکھتے تھے، جب لوگ ایمان اپنے کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ معاہدہ تھا مکے سے جو
ایمان لے آئے گا کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا. ان کی مرضی ہے جتنا ظلم کرے جتنی زیادتی کرے. سیدنا خالد اتنا نڈر آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, گھبراتا نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, ہو سکتا ہے مجھے پکڑ لے یا مارے. صفوان سے کہنے لگے, صفوان بن امیہ سے, میرے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے ایمان کی, اور امیہ بھی کوئی معمولی نہیں, پیغمبر کا سب سے بڑا نامی گرامی دشمن ہے. اس کے بیٹے کو جا کر کہہ رہی ہیں ایمان لے آ. اس نے کہا او خالد, تیرے دل میں شمع پیدا ہو گئی ہے, میرے دل میں کبھی نہیں ہو سکتی. اگر ساری دنیا ایمان لے آئے اور تجھے پتا چلے ایک بندہ ہے جو ایمان نہیں لے آیا, وہ میں ہی ہوں گا. آپ یہاں سے چلے, کسی غریب کے گھر نہیں جا رہے, کسی راہ چلنے مسافر سے بات نہیں کر رہے, سیدھا ابو جہل کے دروازے گھر پہنچ گئے ہیں. اکرمہ کو بلایا, ابو جہل کا بیٹا, وہ جو مکے کا سردار تھا جس کو بدر میں میرے پیغمبر کے صحابہ نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, اس کا بیٹا ہے, اسلام کا سخت دشمن ہے. فرمانے لگے اور میں تو خالد آیا ہوں. کہتا ہے جی خیریت تو ہے. کہنے سیدنا خالد نے فرمایا ایمان لینے کے لیے میرے دل میں طلب پیدا ہو گئی, طلب پیدا ہو گئی ہے, میں اسلام لانے کے لیے جا رہا ہوں, تیرے پاس اس لیے آیا ہوں, تو بھی میرے ساتھ چل. اکرمہ کہتا ہے جانتا بھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. کہنے لگا ہاں جانتا ہوں, تیرے اندر اگر جرأت ہے میرا مقابلہ کر کے دکھانا. اگر مکے کے کسی وڈیرے میں, کسی بہادر میں, کسی جرنیل میں, کسی طاقت والے میں اگر جرأت ہے میرا راستہ روک کر دکھائے. رات کی تاریکیوں میں چھپ کے نہیں جا رہا, دن کی روشنی میں جاؤں گا اور مکے میں اعلان کرتا ہوا جاؤں گا, ہے کون جو مجھے میرا راستہ روک کر دکھائے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کہا میں ایمان نہیں لے آتا. سیدنا خالد نے وہیں کھڑے ہوئے ہاتھ بلند کیا, اللہ اگر میرا ایمان لانا تجھے منظور ہے, ربا ان دونوں کو بھی ایمان کی دولت عطا کرنا. یہ خالد کی دعا تھی کہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. ایک علیحدہ گفتگو انشاءاللہ میں نے عرض کیا, کوشش کروں گا ایک ایک صحابی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے. عرض کر رہا تھا آپ پھر اور سردار کے پاس چلے گئے. عثمان بن طلحہ, یہ بھی بہت دلیر آدمی بھی ہے, نڈر آدمی بھی ہے. دروازہ کھٹکایا, کون؟ فرما خالد آیا ہوں, خیریت ہے, تجھے لینے آیا ہوں, مدینے چلنا ہے, پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے, ایمان لانا ہے, اسلام لانا ہے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں خالد میرے دل میں بھی یہ طلب ہے, لیکن ڈرتا تھا اس وجہ سے خاموش تھا. اگر تو تیار ہے میں بھی تیار ہوں, بتلائیے کب نکلنا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب سارے بیدار ہو جائیں گے فلاں جگہ پہ آ جانا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں خالد عقل بھی ہے, ذرا سوچ, سارے کافر کٹے ہوں, رات کی تاریکی میں نکل جاتے ہیں. سیدنا خالد نے فرمایا کبھی میں نے چھپنا سیکھا ہی نہیں, جب اسلام نہیں لایا تھا اس وقت بھی نہیں چھپا تھا, آج کیسے چھپوں گا. ظاہر باہر جانا ہے. میں ابو جہل کے بیٹے کو بھی کہہ کے آیا ہوں, امیہ کے بیٹے کو بھی کہہ کے آیا ہوں, میں اطلاع کر کے آیا ہوں, میں چھپ کر جانے کے لیے نہیں آیا. چلیے صبح چلیں گے. صبح اپنے وقت مقرر وقت ہو گیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کروں گا, تھوڑا وقت پر تشریف لایا کرے. اللہ